وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ محترم حاضرین جمعہ، پیارے نوجوانوں اور عزیز بچوں اور محترم بزرگوں، اللہ رب العالمین کے بے شمار احسانات ہیں ہم پر، اور تمام قسم کی تعریفات توصیفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے انسان کی تخلیق ایک حقیر سے پانی سے کی، اور اس ایک پانی سے انسان کی تخلیق کر کے اس کی زندگی کو پروان چڑھاتے ہوئے اس کی زندگی کا، اس کی تخلیق کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف میری ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور تمام قسم کی تعریفات درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، آج کے اس مختصر سے وقت میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کی وضاحت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں وہ ہے رزق میں برکت کے اسباب۔ محترم سامعین، یہ جو رزق ہے یہ اللہ رب العالمین کی بہت ہی عظیم نعمت ہے، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے۔ اگر ہم صرف اس کے اس احسان کا بدلہ مرتے دم تک بھی چکانا چاہیں تو اس احسان کا بدلہ ہم چکا نہیں سکتے۔ اب رزق کا مطلب صرف یہ نہیں کہ مال و دولت کو رزق کہا جائے، بلکہ رزق مال و دولت کے ساتھ ساتھ انسان کی آل اولاد اور اس کی زندگی میں خوشحالیوں کو بھی رزق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان سب چیزوں کو، ان ساری چیزوں کے مجموعے کو رزق کہا جاتا ہے۔ خصوصاً ہمارے درمیان اکثریت ان لوگوں کی ہے جن لوگوں کا تعلق کھیتی کسانی سے ہے، اور کچھ لوگوں کی تعداد دیگر پیشوں سے ہے۔ ہماری اکثریت کھیتی کسانی والی ہے، ہم کھیتی کسانی کرتے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ اچھی سی اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے زمین کو اچھے انداز میں جوتتے ہیں، اس کو بکھرتے ہیں، اس کو اپجاؤ بناتے ہیں، اور اس میں عمدہ قسم کا اچھی سی اچھی کوالٹی کا دانہ لا کر اس میں ڈالتے ہیں، اور اس فصل کی پیداوار زیادہ سے زیادہ ہو، اس فصل کی پیداوار میں اضافہ ہو، تو ہم اس فصل کی پیداوار میں بڑھوتری کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت اس فصل کو پڑتی ہے، ہم ان ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے دیگر پیشوں سے جن لوگوں کا تعلق ہے وہ لوگ بھی اپنے کام میں مکمل طور پر پابندی کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور
پوری محنت و مشقت کے ساتھ اس کام کو کرتے ہیں، ان کا بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کو زیادہ سے زیادہ مال حاصل ہو. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہماری مال و دولت میں یا ہماری پیداوار میں باوجود اس کے کہ ہم نے اس پیداوار میں ساری چیزوں کو ڈالا، جن جن چیزوں کی ان فصلوں کو ضرورت تھی ان ساری چیزوں کو ہم نے ڈالا، لیکن اس کے باوجود بھی جب کٹائی کا وقت آتا ہے تو جو ہمارا مقصد ہوتا ہے یا جو ہم ٹارگٹ بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس پیداوار سے ہمیں، اس فصل سے ہمیں اتنی پیداوار لینی ہے، وہ پیداوار ہم اتنی حاصل نہیں کر پاتے ہیں. ہم جو ذہن بناتے ہیں کہ اتنی سے اتنی پیداوار ہونی چاہیے تھی، اتنی پیداوار ہم کو حاصل نہیں ہو پاتی ہے. یا یہ کہ جو لوگ دیگر پیشے سے تعلق رکھتے ہیں وہ مکمل پابندی کے ساتھ اپنے کاموں میں حاضر ہوتے ہیں، لیکن ان کو وہ مال و دولت حاصل نہیں ہو پاتی ہے جن کی ان کو ضرورت ہوتی ہے، ان کی مال و دولت میں برکت نہیں ہو پاتی. یا اگر پیداوار ہمیں اچھی سے اچھی حاصل ہو، زیادہ سے زیادہ حاصل ہو بھی جائے، لیکن جب بیچنے کا وقت آتا ہے تو اس کی وہ قیمت نہیں مل پاتی جس قیمت کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. یا اگر قیمت مل بھی جائے تو وہ پیسہ ہمارے ہاتھوں میں آتے ہی کہاں چلے جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، اس پیسے میں برکت ہی دکھائی نہیں دیتی. آخر وجہ کیا ہے ان ساری چیزوں کی؟ کیا آپ لوگ جانتے ہیں؟ ان ساری چیزوں کی بنیادی وجہ اور بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم دنیاوی اعتبار سے فصلوں کے زیادہ سے زیادہ ہونے کے جو اسباب ہیں ہم ان اسباب کو اختیار تو کرتے ہیں، لیکن شریعت نے ہم کو جن اسباب کو بتایا ہے، جن اسباب سے ہماری پیداوار میں برکت ہو سکتی ہے، ان اسباب کو ہم اختیار نہیں کرتے. وجہ یہ ہماری پیداوار میں برکت نہ ہونے کی. تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن کے ذریعے سے ہماری زندگی میں خوشحالی آ سکتی ہے، ہماری مال و دولت میں، ہماری آل اولاد میں برکت ہو سکتی ہے. لیکن ان اسباب کو جاننے سے پہلے میں ایک بات کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں اور ہمارا یقین اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ساری چیزوں کو رزق دینے والی اگر کوئی ذات ہے تو رب ذوالجلال کی ذات ہے. ہمارے کو پختہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں جو بھی رزق دیتا ہے، چاہے زیادہ دے یا کم دے، وہ دینے والا اللہ رب العالمین ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین اپنی مقدس کتاب کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ رب العالمین ہی رازق ہے، رزق دینے والا ہے اور وہ بڑی مضبوط پکڑ والا ہے. اسی طریقے سے دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ دنیا میں جتنی مخلوق ہیں، جو بھی دنیا کے اندر ذی روح مخلوق ہے، اس کے رزق کی ذمہ داری صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے سپرد ہے، اللہ رب العالمین کی ذمہ داری ہے. اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جو ایک کالی چھوٹی سی چیٹی یا اس سے بھی اگر کوئی چھوٹی مخلوق ہے تو اس کو رزق دے سکے. اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے اور نہ ہی قیامت تک پیدا ہو سکتی. اب آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن کی بنیاد پر ہماری مال و دولت میں برکت ہو. تو سب سے پہلا سبب جو ہے وہ ایمان اور عمل صالح ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرے اور اللہ رب العالمین کی توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات پر مکمل یقین ہونا چاہیے. کہ بندہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرے
اور اللہ رب العالمین کی توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات پر مکمل یقین ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے بندے کو اس بات پر بھی مکمل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا اور دین اسلام کے مقام پر اس کو فائز کیا اور اسلام کی دعوت اور اسلام کے مبلغ بنا کر اس دنیا میں انبیاء کرام کو بھیجا۔ اسی طریقے سے بندے کے اندر مکمل طور پر یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ایک نورانی مخلوق پیدا کی جنہیں ہم فرشتے کہتے ہیں۔ وہ فرشتے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے بندے کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ایک دن یہ دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا اور قیامت کا دن برپا ہوگا۔ اس دن سارے انسانوں کو اللہ وحدہ لا شریک خالق کے کائنات کے سامنے جمع ہونا پڑے گا اور ایک ایک چیز کا اسے حساب دینا ہوگا۔ اسی دن اللہ رب العالمین بندے کے دائیں ہاتھ میں اگر نامہ اعمال دے دیا تو گویا کہ وہ جنت کا سرٹیفکیٹ اس کو مل گیا۔ جس شخص کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیے جائے تو وہ جنتی قرار پائے گا، اور جس شخص کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال قرار دے دیے جائیں یا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ڈال دیے جائے تو گویا کہ اس کو جہنم کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ یہی وہ دن ہوگا کہ جس دن جنوں ان ساری مخلوق کو اللہ رب العالمین اپنے سامنے جمع کر کے ایک ایک چیز کے تعلق سے سوال کرے گا۔ اسی طریقے سے بندے کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی میں جو اتار چڑھاؤ آتے ہیں وہ ہماری تقدیر کے مطابق ہوتے ہیں، یعنی تقدیر پر مکمل ایمان ہونا چاہیے۔ ان ایمان کے 6 ارکانوں کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں اور اسی زندگی کو گزارتے ہوئے ہم ایمان انہی سارے ارکانوں پر ایمان لاتے ہوئے ہم عمل صالح کریں، ہم کتاب و سنت کو سمجھیں اور سمجھ کر ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اسی طریقے سے جن اعمال کو ہم کریں تو وہ اعمال کتاب و سنت کی روشنی پر کریں، ان اعمال کو اسی طریقے سے کریں جس طریقے پر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دکھایا ہے۔ ان ساری چیزوں کے مجموعے کو ایمان اور عمل صالح کہتے ہیں، اور اس طریقے سے اگر ہم نے اپنی زندگی کا روٹین بنا لیا تو یہ ہماری زندگی میں خوشحالی کا ایک سبب ہوگا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، کہ جو شخص ایمان لایا اور نیک اعمال کیا تو ہم اس کی زندگی کو خوشحال بنا دیں گے، اور اس نے جو بھی نیکی کی ہے نا ہم اس کا اجر اس کو دیں گے۔ تو ظاہر سے بات ہے، اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو شخص ایمان لائے اور نیک اعمال کرے تو اللہ رب العالمین اس کی زندگی میں خوشحالی پیدا کر دے گا، اور خوشحالی اسی وقت آئے گی جب ہماری مال و دولت میں برکت ہوگی۔ لیکن اس کے برعکس جس شخص کا ایمان پر عقیدہ نہیں ہے، یا جس شخص کے اندر ایمان مکمل طور پر پیوست نہیں ہوا ہے، یا جو شخص ایمان پر کمزور ہے، یا جس کی ایمان کی جڑیں ڈھیلی ہیں، یا جو شخص بد اعمال ہے، اس کو دین کیا ہوتا ہے، دین اسلام کی تعلیمات سے کوسوں دور ہے، نہ ان تعلیمات کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسے شخص کی زندگی کو اللہ رب العالمین اجیرن بنا دے گا، اس کی مال و دولت سے برکت کو سلب کر لے گا۔ وہ چاہے جتنی مال کما لے، چاہے جتنی محنت و مشقت کر کے وہ مال و دولت حاصل کرے، لیکن اللہ رب العالمین اس کے مال و دولت سے برکت کو سلب کر لے گا، چھین لے گا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى وَقَالَ رَبِّي لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، جو شخص میرے ذکر سے
روگردانی کرے، جو شخص کتاب و سنت کی تعلیمات سے اعراض کرے، جو شخص کتاب و سنت کو مکمل طور پر مضبوطی سے پکڑنے کے بجائے وہ کتاب و سنت کو بالائے طاق رکھ دے، اپنی زندگی میں کتاب و سنت کو لانے کے بجائے وہ کسی اور کی روش پر چل پڑے، تو ہم اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ دنیا میں آپ صحیح سالم تھے، اللہ رب العالمین نے ساری نعمتیں تم کو دی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی تم نے رب کا شکریہ ادا نہیں کیا، کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاری، تو کل بروز قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہاری آنکھوں کی نورانی کو چھین لے گا، تمہارے کو اندھا کر دے گا، تم سوال کر بیٹھو گے اللہ رب العالمین میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا، تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ تو اللہ رب العالمین جواب دے گا، ٹھیک ہے تو دنیا میں نے تجھے ساری نعمتیں دے رکھی تھی، لیکن جب میری آیتوں کی تیرے سامنے تلاوت کی جاتی تھی، کتاب و سنت کی تعلیمات کو تجھ پر رکھا جاتا تھا، تو نے ایک کان سے سنتا تھا دوسرے کان سے نکال دیتا تھا، تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا تو نے کتاب و سنت کی تعلیمات کو کبھی حاصل کرنے کی کوشش نہ کی اور نہ اس کے تعلق سے تو نے جد و جہد کی، تو آج بھی میں تجھ کو ایسے ہی بھلا دوں گا جیسے تو نے دنیا میں میرے پیغام کو تو نے بھلا دیا تھا۔ محترم دوستو، غور کرو، کہیں اس آیت کی گرفت میں ہم تو نہیں آ رہے ہیں۔ تو دوسرا سبب جو بیان کیا گیا برکت کا، وہ ہے تقوی، کہ انسان کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف ہو، اس کا خوف اس طریقے سے ہو کہ بندہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرے، بندے کے اندر اللہ کا خوف اس طریقے سے ہو کہ وہ حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرے اور اللہ رب العالمین کے خوف کے مطابق، اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ تو اللہ رب العالمین کا خوف جس بندے کے اندر ہوگا، اللہ رب العالمین کا ڈر جس بندے کا اندر ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے وہ خود بھی حلال روزی کمائے گا اور اپنی آل و اولاد کو بھی حلال روزی کما کر دے گا، وہ خیانت نہیں کرے گا، وہ حرام چیزوں سے پرہیز کرے گا۔ لیکن جس بندے کے اندر رب کا خوف نہیں، رب کا ڈر نہیں، تو اس کی شرم و حیا مر چکی ہوگی، اس کی غیرت مر چکی ہوگی، وہ دنیا میں جتنے حرام کردہ چیزیں ہیں ساری چیزوں کو کرے گا اور اس دنیا کو بسر کرے گا، وہ حرام و حلال میں تمیز نہیں کرے گا، وہ چوری کرے گا، وہ شراب پیے گا، وہ جوا کھیلے گا، وہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی چیزیں دنیا میں اس کو اچھی لگتی ہیں، ان ساری چیزوں کے طرف وہ لپکے گا، وہ جائے گا، وہ خواہش نفس کا پیروکار ہوگا۔ کیونکہ اس کے اندر سے رب کا خوف مٹ چکا ہے، رب کا ڈر ہی نہیں، تو دنیا میں جو چاہے کرو، کیونکہ رب کا خوف ہی نہیں۔ لیکن جس بندے کے اندر رب کا خوف ہو، رب کا ڈر ہو، تو وہ اگر غلط بھی سوچے گا نا، تو وہ یہ سمجھے گا کہ میرا رب میری جو غلط سوچ رہا ہوں اس کو بھی جان رہا ہے۔ تو جس شخص کے اندر رب کا ڈر ہو، خوف ہو، تو اللہ رب العالمین اس کی رزق میں برکت دے گا، اور ایسی جگہ سے برکت دے گا کہ آپ گمان بھی نہیں کر پاؤ گے یہ میں نہیں، میرا رب فرما رہا ہے۔ فرما رہا اللہ رب العالمین وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو رب کا تقوی اختیار کرے گا اللہ رب العالمین اس کے لیے راستے بنا دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر پائے گا۔ تو محترم دوستو، رب کا خوف اور ڈر رکھتے ہوئے آپ اپنی زندگی کو گزاریے، کتاب و سنت کے مطابق چلیے، تو دیکھیے کیسی آپ کی زندگی پر خوشحالی آتی ہے۔ آپ تھوڑا سا بھی مال کمائیں گے نا تو اس میں آپ کو برکت نظر آئے گی، ختم نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ آپ دنیاوی اسباب تو اختیار کر رہے ہو، جو دینی اسباب ہیں ان کو بھی اختیار کرو۔ تیسرا بنیادی سبب جو بیان کیا گیا ہے برکت کا، وہ ہے تلاوت قرآن۔ اللہ رب العالمین نے جو مقدس کتاب نازل کی ہے اس کی ہر روز تلاوت کرنا، چاہے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو لیکن ہمارے منہ میں ہونی چاہیے۔ ہم اس صحیفے کو ہر روز کھولیں،
چاہے جس وقت ہمیں ملے اس کو پڑھیں، لیکن آج افسوس، جس کتاب کو اللہ رب العالمین نے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، آج ہم نے اسے بالائے طاق رکھ دیا ہے، اور افسوس اس بات پر کہ اس طاق میں رکھے رکھے اس قرآن مجید کے اوپری حصے میں ڈسٹ جمع ہو جاتا ہے۔ محترم دوستوں، رب کے سامنے کیا جواب دو گے؟ جس کتاب کو رب ذوالجلال نے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا، آج ہم نے اس کتاب کو بند کر کے رکھ دیا ہے، جبکہ رب ذوالجلال کی قسم، کل بروز قیامت کے دن یہ مقدس کتاب سب کے سامنے حاضر ہوگی، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اقرأوا القرآن فإنه یاتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ کل بروز قیامت کے دن سارے لوگ جمع ہوں گے، یہ قرآن سامنے کھڑا ہوگا اور بول رہا ہوگا، اس شخص کے لیے سفارش کرے گا جو اس کتاب کو پڑھا کرتا تھا، اللہ رب العالمین سے سفارش کرے گا، اللہ رب العالمین میں نے اس کی راتوں کی نیند حرام کر رکھی تھی، گویا تو اس کی پاداش میں تو میری برکت کی وجہ سے اس کو جنت میں ڈال دے، اور جس شخص نے اس کو کھول کے بھی نہ دیکھا ہوگا اس شخص اس کے خلاف کھڑا ہوگا اور رب ذوالجلال سے فریاد کر رہا ہوگا، اے اللہ اس نے تیری اس مقدس کتاب کو کھول کے بھی نہیں دیکھا، اور چلو کھول کے بات تو دور، اس نے تیرے اس مقدس کتاب کو حاصل کرنے یا اس کو سیکھنے کی کوشش بھی نہ کی، گویا اللہ رب العالمین تو اس کی پاداش میں تو اس کو عذاب کا مزہ چکھا دے۔ محترم دوستوں، میں ایک واقعہ بتاؤں آپ کے سامنے، بڑا پیارا واقعہ ہے۔ ایک بڑے ہی محدث اور بڑے ہی متقی پرہیزگار محدث گزرے ہیں جن کا نام ادریس ہے۔ جب ان کا غلغلے کا وقت آیا، جب جانکنی کا وقت آیا، روح نکلنے کو ہے، ان کی لخت جگر نور نظر باس میں بیٹھی ہوئی ہے، ان کی بیٹی رونے لگتی ہے، جب اپنے والد محترم کی روح قبض ہونے والی رہتی ہے، اس وقت اپنے والد محترم کے سامنے وہ زور زور سے رونے لگتی ہے، تو اس وقت ان کے والد محترم اپنی بیٹی سے اس کی دل آزاری کرتے ہوئے، اس کو خوش کرتے ہوئے، اس کو خوشی دلانے کے لیے کیا کہتے ہیں ذرا سنیے گا۔ وہ والد محترم کہتے ہیں، میری بیٹی تو نہ رو، اس گھر میں نے قرآن شریف کو 4000 مرتبہ ختم کیا ہے، مجھے اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے اس قرآن کے پڑھنے کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العالمین مجھے بخش دے گا اور مجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ غور کرو میرے بھائیوں، 4000 مرتبہ ہم اپنے آپ پر، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم نے کتنا قرآن پڑھا اور کتنا پڑھنے کی کوششیں کی۔ تو یہ رب کی قرآن، رب کی جو مقدس کتاب ہے، اس کو پوری کی پوری بابرکت بنایا اللہ رب العالمین نے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ان حاضر کتاب اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے، یہ بڑی بابرکت ہے۔ اگر آپ اس کی تلاوت کرو گے، اس کی روزانہ دن میں ایک ہی مرتبہ صحیح اگر آپ تلاوت کریں گے، جس گھر میں اس قرآن کی تلاوت کی جاتی ہوگی اس گھر میں خوشحالی آئے گی، اس گھر میں اللہ رب العالمین برکت کے دروازے کھول دے گا۔ لیکن آج ہمارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں، کیونکہ رب ذوالجلال فرماتا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر ہم پتھر کے اوپر اس کتاب کو نازل کرتے اور اس پتھر کو عقل و شعور سے نوازتے، جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس مخلوق کو، انسان کو عقل و شعور سے نوازا ہے، اگر اسی طریقے سے یہ عقل و شعور ہم پتھر کو دیتے تو اس پتھر کو دینے کے بعد ہم اس کتاب کو اس پتھر کے اوپر نازل کرتے تو وہ پتھر اس کتاب کے اندر جو پیغامات ہیں، جو تعلیمات ہیں، ان سے خوف کھا کر وہ پتھر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن آج ہمارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ آج ہمارے دلوں کے اندر قرآن کی تعلیمات سے ذرہ برابر بھی خوف پیدا نہیں ہوتا ہے، ہمارے دلوں میں خوف طاری نہیں ہوتا ہے۔
وہاں اللہ رب العالمین ایک پتھر کے بارے میں بول رہا ہے کہ اگر اس پتھر کو ہم عقل و شعور سے نوازتے تو یہ پتھر بھی اس کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو کر بگڑ جاتا، لیکن ہم ہی ایک ایسی مخلوق ہے جس کے کانوں میں جوں تک نہیں رینگتی۔ محترم دوستو، ہم سے بھی زیادہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم سے بھی زیادہ جو دین کے مخالف تھے، جس وقت عرب میں دین آیا تھا، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑی سا ایک واقعہ ذکر کر کے میں بات ختم کروں گا اس قرآن کے تعلق سے، کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دین اسلام لے کر آئے، اسلام کی تعلیمات کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر پھیلانا شروع کیا، تو اس وقت جو بڑے بڑے سردار تھے، جو اپنے قوم کے اندر بڑے سردار مانے جاتے تھے، ان لوگوں میں سے ایک کا ذکر، ایک کا نام اسلام سے پہلے بڑے ہی اسلام کے دشمن تھے، بالکل خوخار اور غصے کے بہت زیادہ تیز۔ یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو مسلمان اعلان نماز پڑھنے لگے، لیکن اسلام لانے سے پہلے وہ صحابی رسول کا یہ عالم تھا کہ بالکل ایک دم غصے سے آگ بگولا ہو گئے، جن کو نام عمر فاروق سے جانتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بالکل غصے میں تمتما گئے اور تلوار نیام سے باہر نکالی اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکل گئے، لیکن راستے میں ایک صحابی رسول سے ملاقات ہو گئی۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں، اے عمر تم کہاں جا رہے ہو؟ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آج قصہ تمام کرنے جا رہا ہوں۔ جب یہ لفظ وہ صحابی رسول سنتے ہیں تو وہ صحابی رسول ان کو فرماتے ہیں کہ اے عمر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بعد میں دیکھنا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لیجئے، آپ کے گھر تو جا کر دیکھیے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابی رسول کی یہ بات سنتے ہیں تو اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ اپنے گھر جیسے ہی داخل ہوتے ہیں تو ان کی بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قرآن پڑھ کر سنا رہے تھے، وہ قرآن کی تلاوت کرتے جا رہے تھے۔ جس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، پہلے تو اس قرآن جو خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہن اور بہنوئی کو سکھا رہے تھے، اس قرآن کی تلاوت سنتے ہیں۔ اس کے بعد دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، دروازہ کھولا جاتا ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھولتے ہیں وہ اپنے بہنوئی پر ٹوٹ پڑتے ہیں، وہ ہنڈروں سے مارتے ہیں۔ جب بہن کو دیکھا نہیں جاتا، ان کے شوہر کی پٹائی ہو رہی ہے، تو وہ بہن اپنے شوہر کو بچانے کے لیے جاتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی ان کی بہن کو دیکھتے ہیں، ان کی بہن پر بھی ٹوٹ پڑتے ہیں، ان کو بھی ہنٹر سے بہت مارتے ہیں۔ لیکن جب مار کر تھک جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں، ذرا بتاؤ تو صحیح جس چیز کی تم تلاوت کر رہی تھی وہ ہے کہاں؟ تو ان کی بہن کہتی ہیں کہ یہ ناپاک شخص کو نہیں دیا جاتا، آپ پہلے غسل کر کے آئیے، اس کے بعد میں اس قرآن کو آپ کے ہاتھوں میں دوں گی۔ تو دل پہلے قرآن کی تلاوت سن رکھی تھی، جاتے ہیں غسل کرتے ہیں، قرآن اٹھاتے ہیں، قرآن دیا جاتا ہے، قرآن کھولتے ہیں، اور کھولنے کے ساتھ جب تلاوت کرنا شروع کرتے ہیں تو دل میں کپ کپی طاری ہو رہی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ وہی شخص جو ابھی کچھ دیر پہلے اسلام کا سخت مخالف تھا، اسلام کے بارے میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی قصہ تمام کرنا چاہتا تھا، اس کا دل بھی موم بن گیا، وہ رونے لگا۔ وہ وہاں سے نکلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ دار ارقم میں جمع ہیں۔ وہ صحابی رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر سے نکلتے ہیں اور جاتے ہیں، دار ارقم میں پہنچتے ہیں، وہاں پہ گیٹ بند رہتا ہے۔ جب کھٹکھٹاتے ہیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سے سارے صحابہ کرام خوف طاری ہو جاتا ہے، ڈرنے لگتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوخار ہیں، بہت غصے کے تیز ہیں، لیکن ان کو کیا معلوم کہ وہ اسلام قبول کر چکا ہے۔ جب وہ دروازہ کھولا جاتا ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر ہیں، وہ بھی بہت زیادہ طاقتور تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ دروازہ کھولو، اگر یہ اچھی نیت سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی تلوار سے اس کی گردن کو الگ کر دیا جائے گا۔ دروازہ کھولا جاتا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوتے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھتے ہیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ تم کس نیت سے آئے ہو؟
تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سنتے ہیں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا نعرہ بلند کر دیتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جب یہ جملہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے سارے صحابہ کرام سنتے ہیں تو سارے صحابہ کرام بھی نعرہ لگا دیتے ہیں۔ تو محترم دوستوں، اس واقعے کو میں نے اس لیے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ وہ شخص جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اسلام کے مخالف اس کے دل میں پتھر تھا، وہ اسلام کا سخت دشمن تھا، لیکن جب قرآن کی تلاوت سنی تو دل بھی موم بن گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو محترم دوستوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھ کر پڑھیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ تو وقت ختم ہو گیا ہے محترم دوستو، یہ چند اسباب تھے، ابھی اور اسباب بہت سے باقی ہیں۔ تو جو بھی اسباب ہم نے سنے ان اسبابوں کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی مال و دولت میں دنیاوی اسباب کے ساتھ دینی اسباب کو بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہماری مال و دولت میں تو برکت عطا فرما۔ اے الہ العالمین تو ہمیں آنے والی آفتوں سے ہماری فصلوں کو محفوظ رکھ اور ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔